بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، جب جنازے کی نماز، جس کو نماز جنازہ بھی کہتے ہیں، جنازے کی نماز بھی کہتے ہیں، بہت سے صرف جنازہ پڑھنا بھی کہتے ہیں، تو جنازے کی نماز پڑھتے وقت بہت سے ساتھی اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب جنازے کی نماز ہم پڑھیں نا تو دونوں ہاتھ جو ہمارے بندھے ہوئے ہیں، جو پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تھے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کو چھوڑنا کب ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ ہمارے بریلوی بھائی ہوتے ہیں، دیوبندی بھائی ہوتے ہیں، وہ الگ بتاتے ہیں، دیوبندی بھائی الگ بتاتے ہیں۔ تو شریعت میں کیا ہے؟ ہمارے اکابر علماء کی تحقیقات کیا ہیں؟ کتابیں جو فقہ کی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں یا جو معتبر کتابیں مستند، ان میں کیا مسئلہ اس بارے میں لکھا ہوا ہے؟ طریقہ صحیح کیا ہے؟ ہاتھ ہمیں کب چھوڑنا چاہیے؟ تو آج انشاءاللہ آپ کا کنفیوژن دور کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو بزرگوں، فقہ کی جو کتابیں ہیں، جو قرآن و حدیث سے جو فقہ نکلا ہے، فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، تو فقہ کی کتابوں میں ہاتھ کو چھوڑنے کے سلسلے میں 3 قول آئے ہیں، وارد ہوئے ہیں، 3 طریقے ہیں گویا کہ کہہ لو۔ وہ 3 طریقے کیا ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کون سا طریقہ بہتر ہے۔ آپ نے جنازے کی نماز جب اسٹارٹ کی تھی تو آپ نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر جو تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تھے تو ہاتھ آپ کے بندھے ہوئے ہیں۔ آپ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی آپ نے، دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لحینا یا جو بھی دعا آپ کو یاد تھی، اس کو پڑھنے کے بعد جب چوتھی تکبیر کہی ہے آپ نے اللہ اکبر، تو چوتھی تکبیر اللہ اکبر کی کہنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، یہ بھی کتابوں میں آیا ہے، یعنی کہ سلام جب آپ پھیریں گے تو آپ کے دونوں ہاتھ چھوٹ جائیں گے، دونوں ہاتھ آپ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد آپ کو سلام دونوں طرف پھیرنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو ثابت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ہمارے، ٹھیک ہے، چوتھی تکبیر کہہ لی ہم نے، اس کے بعد ہم کیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرف ہم نے پہلی طرف سلام پھیر دیا دائیں طرف اور ادھر کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی پہلی سلام پھیرنے کے بعد دایاں ہاتھ چھوڑ دیں اور الٹی طرف سلام پھیرنے کے بعد بایاں ہاتھ چھوڑ دیں، الٹا ہاتھ جو ہمارا چھوڑ دیں، یہ بھی ایک طریقہ ثابت ہے۔ تیسرا طریقہ وہ یہ ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، کیا ہے وہ کہ ہاتھ ہمارے بندھے رہیں گے، ہاتھ بندھے ہونے کی حالت میں ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، تینوں طریقے جائز ہیں۔ دیکھیے یہ ایسی چیز ہے، اس میں جھگڑنا، بہتر غیر بہتر کے سلسلے میں ایک بڑا ایشو اٹھانا اور ایسے جھگڑے کرنا کہ ایک دوسرے کو حرام حرام کہنا، یہ غلط طریقہ ہے دوستو۔ بہت سے لوگ ان طریقوں کو اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے، دوسرے سارے طریقے غلط ہیں، یہ غلط رویہ ہے دوستو۔ بہت سی چیزیں ہم نے مستحب درجے کی فرض اور واجب کے درجے میں ایسا ان کو لازم پکڑ لیا ہے کہ دھیرے دھیرے چل کر وہی چیز امت میں فرض کا درجہ اختیار کر گئی اور ان کے چھوڑنے والوں کو لوگ کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں شریعت میں اولا غیر اولا کی ہیں، لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ایسے بس جکڑے ہوئے ہیں رسموں میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ بڑے بڑے ایشو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم حلال فرض واجب کے مسئلوں میں الجھتے رہتے ہیں۔ یہاں تینوں طریقے جائز ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، بہتر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ دونوں ہاتھ جو ہمارے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرتے وقت بھی ہاتھ ہمارے بندھے رہیں، سلام پھیر لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا بہتر کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی بڑی عجیب وجہ لکھی ہے۔ وجہ اس کی دوستو یہ ہے بہتر کی کہ سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر مسنون ہے، اور ذکر مسنون کے وقت ہمیں ہاتھوں کو بندھے رکھنا چاہیے۔ جب ذکر مسنون ہو گیا، دونوں طرف سلام ہم نے پھیر دی، اس کے بعد ہم ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ بھئی نماز پڑھتے ہیں ہم، تو نماز پڑھتے وقت ہمارا جو بھی ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں، سنت نفل فرض واجب جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر عصر کی، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے گھٹنوں پر ہمارے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف ہم جب سلام پھیر لیں تو اس کے بعد ہاتھوں کو ہم اٹھا لیتے ہیں، ہے نا، سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ تو نہیں اٹھاتے ہیں نا۔ تو بہتر کیا ہے؟ یہی علماء نے لکھا ہے کہ بھئی ذکر مسنون ہے سلام، اور سلام پھیرتے وقت ہاتھ ہمارے بندھے رہنا چاہیے، یہ اس لیے ہم اس کو بہتر کہہ رہے ہیں۔ باقی تینوں طریقے جائز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی ایسی باتیں مزید بصیرت کے ساتھ سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔